هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ الحمد لله الحمد لله الذي نور القلوب العارفين بنور الإيمان ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ووفقنا باتباع السنة والفرقان الذي اسمه مكتوبا في الإنجيل والتوراة ناصح الملل والأديان محبوب رب الأرض والسماوات الذي أرسل إلى الخلق أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات حامل القرآن أوحى الله بها إلى الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم
حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے بزرگوں عزیز دوستوں، آپ کے سامنے حضرت کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن کریم کے 2 مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق اور سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ آپ حضرات کافی وقت سے یہاں تشریف فرما ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا وقت لوں گا اور ستھرا لوں گا۔ تھوڑا وقت لوں گا اور ستھرا سمجھتے ہو؟ ستھرے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا وقت لوں گا لیکن جاگنے کی حالت میں لوں گا۔ آپ کی نیند اڑے گی تو بات چلے گی، بات چلے گی تو نیند اڑے گی۔ جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ میں سب سے پہلے حضرت قاری صاحب کو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سنانے پر اور آپ تمام احباب کو قرآن کریم سننے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے قرآن کریم بڑی محنت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا سنانا اور آپ تمام احباب کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر سب نے جاگ کر آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب نے جو سنایا، آپ تمام احباب نے سنا، اللہ اسے قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں مختصر مت میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا قرآن کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ کی توجہ اور آپ کی بیداری کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی کچھ آپ کو دے کر ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو آپ ذرا بیداری کے ساتھ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور یہ قرآن جہاں بھی ہوتا ہے، یہ قرآن جہاں بھی ہوتا ہے، چاہے دنیا میں زندگی میں ہو، چاہے مرنے کے بعد میت کے سینے میں ہو، یہ قرآن اپنا آپ دکھاتا ہے اور اپنی وفاداری کو باہر نکالتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ذوق ہو تو میں وہ تلاوت کروں اور اپنی بات شروع کروں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ الہ العالمین کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو مانا ہوتا ہے حدیث قدسی ہے۔ میرے معزز سامعین، مطلب یہ بنا میرے رب نے اعلان فرمایا، او میرے محبوب دنیا کے اندر اعلان کر دو کہ جب آپ کی امت کا کوئی بھی قرآن والا مرتا ہے، کوئی بھی قرآن والا مرتا ہے، اسے اور سمیٹوں تو یوں کہوں اذا مات حامل القرآن، میرے محبوب جب اس امت کا کوئی حافظ قرآن مرتا ہے، جبرائیل حضرت اسرائیل اس کے پاس آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، ابھی روح ادھر نہیں جاتی، اللہ پہلے مرنے والے کی جہاں قبر ہونی ہے، پتہ ہے نا، جہاں بندہ مر کے پہنچتا ہے
وہیں پہنچتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا، جہاں سے اس کا خمیر لیا۔ ذوق ہو تو میں قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں۔ قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے محبوب ہم نے اسی مٹی سے بنایا، دوبارہ اسی مٹی کے اندر بھیجیں گے، دفنائیں گے، اور پھر اسی مٹی سے ہم نکالیں گے۔ اے میرے پروردگار، جب اس امت کا کوئی حافظ قرآن مرتا ہے، ابھی اسرائیل نے روح نکالی ہے، جہاں اس میت نے جانا ہے، جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا، اللہ زمین کے اس حصے کو مخاطب کرتے۔ علماء جانتے ہیں وحی کسے کہا جاتا ہے؟ وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ انبیاء پہ۔ کس پہ؟ زور سے کس پہ؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ وحیٌ جب وحیٌ سے ہو تو اس کا تعلق انبیاء سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ کوئی تھکے دل لگ دیو، ذرا جاگ کے بولو، کس سے ہوتا ہے؟ زور سے کس سے ہوتا ہے؟ یا اللہ جو اونچا بولے اسے اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ وحی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ انبیاء سے۔ اور جب یہی وحی ایحاء سے ہو پھر اس کا تعلق نبی سے بھی ہوتا ہے، غیر نبی سے بھی ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، قرآن نے کہا جب تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم کیا۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اوحى اللہ، جب حافظ قرآن مرتا ہے اوحى اللہ الی الارض، اللہ کی ذات زمین کے اس ٹکڑے کو حکم کرتی ہے جہاں پہ اس حافظ قرآن نے دفن ہونا ہے، جہاں پہ قرآن والے نے جانا ہے۔ اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو مخاطب کرتے گئے اور حکم فرماتے ہیں، توجہ توجہ، اللہ تأکلی لحما، اے زمین تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ آج میرا کیڑا بندہ، اپنی زبانیں گل کریں جا کے آکھو سبحان اللہ، آج میرا کیڑا بندہ تیرے اندر آ رہے ہے، اور اے تے میرا بڑا محبوب ہے، اے تے میرا بڑا ہی پسندیدہ ہے، اے تے او بندہ ہے دنیا راتی سنتی ہے، اس نے قرآن سینے نال لایا ہے، اس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سینے میں میرا قرآن ہے، یہ تیرے اندر آ رہا ہے، یاد رکھنا اے زمین، پکی بات ہے، اے قبر مجھے پتہ ہے تو بیت الدیدان ہے، اے تو کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، تو کالی کوٹھڑی کا گھر ہے، تو بڑا ہی اندھیرے کا گھر ہے، لیکن یاد رکھنا جو بندہ تیرے اندر آ رہا ہے یہ میرا بڑا ہی محبوب ہے، میرا بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ میں اللہ یہ حکم کرتا ہوں جب یہ تیرے اندر آ جائے، اے دفنانے والے دفنا جائے، تلقین پڑی گئی، سارے چلے گئے، اے زمین اب تو نے اس کے جسم سے کچھ بھی نہیں کھانا، تو نے اس کے جسم کو ٹچ بھی، زور سے، تو نے اس کے جسم کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے زمین میں رب نے تجھے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا؟ زور سے بولو، کس نے بنایا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ اور رب ہی کا نام رہے گا،
ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا خالق زور سے بولو، ہر چیز کا خالق اللہ۔ اور اللہ کی شان پہ اگر حمد کے ایک دو شعر حضرت اجازت ہو تو سنا دوں، لیکن اس طرح تو نہیں، ذرا جاگ کے آنکھو سبحان اللہ۔ میری صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جاگ کے آنکھو سبحان اللہ۔ شاعر اللہ کی شان میں لکھتا ہے، وہ اللہ جس نے زمین پیدا کی تو زمین کس کے قبضے میں ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ آسمان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے تو زمین کو ہلا دے، روکنے والا کوئی نہیں۔ لہذا اللہ ہر جگہ پہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ خدا موجود گلشن میں، ایسے نہیں، جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ اے میرا ادھا وقت تھے ہی لگ جڑنا ہے، تساں سٹارٹ کرنے تھے۔ خود آکھو سبحان اللہ۔ خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھو، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں۔ یہ پڑھ دئی ہو یا کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی وہ ایک علاقے میں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے نا، تو بڑی جوشیلی تقریر تھی اور ایک بندہ بڑے نعرے لگا رہا تھا، ہیں جی۔ مولانا صاحب نے بعد میں اس کو پوچھا، بتاؤ بڑے نعرے لگا رہے تھے، کچھ سمجھ بھی آیا ہے یا صرف نعرے لگا رہے تھے؟ اس نے ایک زبردست بات کی ہے، وہ کہنے لگا مولانا صاحب آپ جوش لگاتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا، ہیں جی۔ آپ کو بھی کچھ سمجھ آئی ہے یا صرف میرے نعرے پڑھ دے ہوئے؟ سمجھا دوں، خدا موجود گلشن میں کیا مطلب؟ جو جگہیں آباد ہیں وہاں بھی اللہ ہے، اور جو جگہیں ویران ہیں وہاں بھی اللہ ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، خدا موجود گلشن میں، خدا ویران خانوں میں، اسی کے نام کے چرچے زمینوں آسمانوں میں۔ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر ایک شعر لکھتا ہے، گداہوں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے، گداہوں کو شہنشاہ اور یتیموں کو نبی کر دے، نہیں آتی کمی کچھ میرے رب کے خزانوں میں۔ تو پتہ چلا ہر جگہ پہ کون، ہر جگہ پہ کون ہے؟ اللہ۔ زمین بھی کس کے قبضے میں؟ اللہ نے زمین کے اس حصے کو مخاطب کیا ہے جس حصے میں اس نے دفن ہونا ہے، جس حصے کے اندر اس کی قبر بننی ہے۔ اللہ نے زمین کے اس حصے کو فرمایا، اے زمین تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ جب لوگ دفنا کے چلے جائیں تو تو نے اس کے جسم کو ٹچ نہیں کرنا۔ یا اللہ کیوں ٹچ نہیں کرنا؟ خود زمین کہہ رہی ہے، زمین۔ اب میں ایک نقطہ دینے والا ہوں، زمین کہہ رہی ہے، الہی کیف آکل لحمہ، میں کیسے اس کے گوشت کو کھا سکتی ہوں؟
وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، توجہ توجہ، حالانکہ اس کے سینے کے اندر تیرا قرآن موجود ہے۔ پتہ چلا زمین بھی جانتی ہے کہ میرے اندر آنے والا حافظ قرآن ہے۔ ایک اور گل کراں، زمین بھی اے آیا ہے وے کہ جس دے سینے وچ قرآن ہوئے او زمین اس حافظ قرآن دے جسم ٹچ نہیں کر دی، لیکن اج اساں دے معاشرے وچ سمجھ آ رہی ہے اپنی زبان؟ جس آ رہی ہے وہ ذرا چاہ کے آکو سبحان اللہ، وچوکو جانے نہیں چاہیے، میرا خیال ہے پشتو سمجھ دیں جی۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا نیند کو اڑانے کے ارادے سے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ زمین حیا کرتی ہے اور زمین کو پتہ ہے اس کے جسم کے اندر اللہ کا قرآن ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے الہ العالمین میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے۔ پتہ چلا جس کے سینے میں قرآن ہو یہ زمین بھی اس سے حیا کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں جی، حافظ قرآن کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ حافظ قرآن اور جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اللہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کو غصہ آتا ہے، جب اللہ کو غصہ آتا ہے نا، اللہ کو جب غصہ آتا ہے فرشتے اللہ کے غصے کی وجہ سے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ رب کو جب غصہ آتا ہے میرے آقا نے فرمایا فرشتے بھی سہم جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، جب میرے رب کی نگاہ کسی حافظ قرآن پہ پڑتی ہے تو اللہ کا غصہ رحمت میں بدل جاتا ہے۔ یہ سارے کس کے نتیجے ہیں؟ قرآن کے۔ کس کے نتیجے ہیں؟ قرآن کے۔ تو آج وہی قرآن ہے جو حافظ صاحب نے آپ کو سنایا ہے، آپ تمام احباب نے سنا ہے۔ قرآن کریم بڑی اعلیٰ کتاب ہے، تو قرآن جس کے سینے میں ہے یہ قرآن زندگی میں بھی اس کے ساتھ ہے، اور جب وہ مر جائے گا ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ سارے چھوڑ آئیں گے، والدین بھی چھوڑ آئیں گے، بھائی بھی چھوڑ آئیں گے، جی بہنیں بھی چھوڑ آئیں گی، اعزا و اقربا بھی آ جائیں گے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے آواز لگتی ہے آؤ چلتے ہیں گھر، لیکن وہی تمہارا بیٹا، وہی تمہارا بھائی جس کو کندھوں پہ اٹھا کر لے گئے تھے، یہ وہی ہے جس کے بغیر تمہیں نیند نہیں آیا کرتی تھی، یہ وہی ہے جس کے بغیر تمہیں چین نہیں آیا کرتا تھا۔ آج کال کوٹری میں چھوڑ کے سارے واپس آ گئے، لیکن رب کا قرآن وہ ہے سارے چھوڑ گئے، رب کا قرآن پھر بھی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ آج دنیا میں قرآن سے یاری لگاؤ گے یہی قرآن کل قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا، یہی قرآن تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا، یہی قرآن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ تمہاری نجات بھی کروائے گا، رب سے جھگڑا کرے گا، پروردگار میں تیرا کلام ہوں، اس کو میری وجہ سے جنت میں بھیج دے، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا قرآن کریم سے سینہ لگاؤ، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کریم کو پڑھو۔ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہے،
یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن سال کے 12 مہینوں کے لیے آیا ہے، ہر مہینے کے 30 دنوں کے لیے آیا ہے، ہر دن کے 24 گھنٹوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن کو اپنا مشغلہ بناؤ، قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن سے یاری لگاؤ۔ اگر قرآن کو اپنا بناؤ گے، قرآن تمہیں اپنا بنا لے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم سے سینہ لگائیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں، کہاں پر؟ گھروں میں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جن گھروں میں اللہ کا قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم علماء جانتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا قرآن کھول کر پڑھا جاتا ہے، زمین والے جس طرح رات کو آسمان پہ ستارے چمکتے دیکھتے ہیں، اسی طرح جن گھروں میں قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے، آسمان والے ان گھروں کو ستاروں کی مانند چمکتا دیکھتے ہیں۔ پتہ چلا جن گھروں میں قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے وہ گھر اللہ کے ہاں اور فرشتوں کی نظروں میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا قرآن کو کھولو، قرآن بند کرو گے نصیب بند ہو جائیں گے، قرآن بند کرو گے مقدر بند ہو جائیں گے، قرآن کھولو گے رب تمہارے مقدر بھی کھولے گا، رب تمہارے نصیب بھی کھول دے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جو ایام رمضان کے باقی رہ گئے ان ایام میں مسجد میں آ کر نماز تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا بڑا اجر ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ رہتا ہے، کون مر جاتا ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے، اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تساں دا ذوق ہوئے اور تسی چاہو تو پھر تھوڑا جا ذکر کریں جی۔ تیار تو میں بھی ہے لیکن بولتے نہیں ہو بھی، جو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اچھا ذوق رکھتے ہیں ذکر کا، ایک دفعہ میری کلمے کی ورد، کلمے کی ضرب سنیں، پھر اس طریقے کے ساتھ میرے ساتھ آپ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ہے۔ ساتھ یہ بھی سنیں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، چاہے اس کی آواز در و دیوار تک جائے، یہ دیواریں ہیں نا، ان میں پتھر ہیں، بلاک ہیں، اینٹیں ہیں، ایسے ہی ہے، ان دیواروں تک جائے، یا شجر و حجر تک جائے، یا جن و بشر تک جائے، یا جہاں جہاں تک بھی جائے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان پتھروں کو بھی زبان عطا کرے گا، ان شجروں کو بھی زبان عطا کرے گا، سب چیزوں کو زبان دے گا، یہی چیزیں اپنی زبان سے اللہ سے کہیں گی، اللہ اس نے تیرے نام کا ذکر کیا تھا، ہم اس کا گواہ ہے۔ اللہ ان کی گواہی کو سن کے بغیر حساب کے بیڑا پار کر دے گا۔ لہذا پہلے ایک دفعہ سنیں، پھر بلند آواز سے میرے ساتھ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا ایک دفعہ ذرا شرم تروڑو، اونچی آواز نال پڑھو تے پھر میں اگلا شعر پڑھانا۔ الہ الا اللہ، لا شاعر کہتے ہیں ایک کلمہ ساتھی قبراندہ، ایک کلمہ ساتھی قبراندہ، میں نہیں آکدا فرمانے
نبی دیاں خبراں دا ریسی فرق نہ زیرا زبراں دا پڑھیے لا الہ ہو لا الہ۔ اگر عشق و محبت سے کلمہ پڑھو تو عشق پر ایک شعر سناؤں، پڑھو نا لا ہو لا الہ۔ شاعر کہتے ہیں اے کلمہ افضل ذکر نورانی، جو اس کلمے کو افضل مانتا ہے وہ کہے سبحان اللہ، جو اس کلمے کو نورانی ورد مانتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ اے کلمہ افضل ذکر نورانی، اے ہی عشق دی خاص نشانی، اے نسخہ خاص قرآنی، یہ پڑھیے لا الہ ہو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، عطا فرمائے، وما علینا۔